السلام علیکم ناظرین، امید ہے سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو اپنی اس یوٹیوب چینل ڈیلی اپڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں۔ اپنی اس چینل میں ہمیشہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سیناریو ہے اس کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا بھی مت بھولیے تاکہ ہر روز نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد میں اب سب لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج 23 مارچ کو ہم نے بہت کامیابی کے ساتھ منایا۔ ہمارے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں بھی بہت شان و شوکت کے ساتھ 23 مارچ منایا گیا۔ اس کے بعد جو تمام صوبائی حکومتیں ہیں ان میں بھی 23 مارچ منایا گیا۔ تو 23 مارچ کو ہم اس لیے مناتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوا تھا۔ پاکستان نے ایک ڈیمانڈ کی تھی، مسلمانوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، اس لیے ان کو الگ الگ ریاست چاہیے۔ اس وجہ سے پاکستان نے جو قرارداد پیش کی تھی وہ قرارداد منظور ہوئی تھی، اس لیے ہم ہر سال 23 مارچ کو بہت شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس کے بعد جو پولیٹیکل سیناریو ہے پاکستان میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان جو چپکلش چل رہی ہے کافی عرصے سے، اس چپکلش تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ یعنی کہ اب پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو تنازعات چل رہے ہیں تقریباً میرے خیال سے پی ڈی ایم جیتنے والا ہے، کیونکہ جو منحرف ارکان تھے پی ٹی آئی کے وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور وہ کھڑے ہی رہیں گے، تقریباً جو ذرائع ایسے بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی پی ٹی آئی جیت جائے یا پھر پی ڈی ایم جیت جائے، لیکن جو بھی جیت جائے اصولوں کے تحت جو بھی جیت جائے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اصولوں کو پامال کرتے ہوئے کوئی بھی جیت جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو آرٹیکل 63A کی جو تشریح کے لیے سپریم کورٹ پر جو پرائم منسٹر عمران خان یا پی ٹی آئی والے وہ درخواست لے کر گئے تھے، اس کو سماعت کے لیے بھی مقرر کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا۔ اس کے لیے جو بینچ بنایا گیا ہے اس بینچ پر بھی کچھ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کر سکتا ہے۔ امید ہے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا، اور اس کا جو تشریح ہے وہ کچھ ایسا ہوا کہ اس سے کچھ پی ٹی آئی والوں کو کچھ فائدہ پہنچا تو پی ٹی آئی والے جیت جائیں گے، اگر ایسا نہیں ہوا تو عدم اعتماد کی وجہ ہی نہیں بنتی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خود مستعفی ہونا چاہیے، یہ ایک اخلاقی اصول ہے۔ اس کے بعد جو قاف لیگ ہے، قاف لیگ کا بھی تقریباً ذرائع بتا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ قاف لیگ جڑی ہوئی ہے، اس کے جو سارے لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ یعنی کہ اسپیشلی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ رابطے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا اب جو پلہ ہے وہ باری نہیں ہے، اور جو پی ڈی ایم ہے اس کا پلہ باری ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کی بھی آنے کی کچھ خوشخبریاں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو میاں صاحب فوراً آ جائیں گے، اگر نہیں ہو گیا تو میاں صاحب نہیں آئیں گے۔ تو اس میں بھی کچھ تنازعات چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو صحت کا مسئلہ تھا یا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اب وہ وقت پتہ چل جائے گا۔ اگر وہ جلدی واپس آ گیا عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں تو سمجھو کہ وہ ایک جھوٹ تھا، ایک فریب تھا، اور وہ سب کو عیان ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ ایسی جلدی سے یہ سامنے نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو قومی موسیقی کا جو انکشاف ہوا ہے وہ بھی ایک بہت یعنی کہ بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ ہے نواز شریف کے لیے، کہ قومی موسیقی جو براڈ شیٹ کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اس میں وہ نواز شریف سے معافی مانگتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے اس میں نے نواز شریف کے خلاف کوئی بھی ثبوت، کوئی بھی کسی بھی قسم کا میں ثبوت سامنے نہیں لا سکا، اور یہ سراسر جھوٹ ہے، اور اس نے نیب کو بھی بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا، ان دونوں چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ آیا کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ پچھلے سال جو اس نے بیان دیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ نواز شریف مجھے رشوت آفر کر رہا ہے۔ اگر وہ اس وقت رشوت آفر کر رہا تھا تو اب کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر وہ اس وقت رشوت آفر کر رہا تھا تو آج تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھا نہیں کر سکا؟ تو اس بات میں بھی دغلاپن ہے، اس میں بھی کوئی ایسی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب جو جلسے میں عمران خان اپنے جلسے میں انہوں نے بہت دھمکیاں دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں جوڑوں گا، میں کبھی پی ڈی ایم کے ساتھ میں کبھی متحد نہیں ہوں گا، کیونکہ اگر میں ان کے ساتھ متحد ہو گیا تو یوں سمجھو کہ میں بھی چوروں میں شامل ہو گیا۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹس۔ اگر آپ مزید اپڈیٹس لینا چاہتے ہیں تو کمنٹس سیکشن میں مجھے بتائیں، میں اسی کے مطابق اسی چیزوں پر ان ٹاپکس پر میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔